ذہن تیز ہو جائے، اللہ کا قرآن پڑھا کرو، درود شریف پڑھا کرو، اللہ کے اسماء میں سے یا قوی یا متین پڑھ کے دعا کیا کرو۔ اگر عورت کا قریبی رشتہ دار بیمار ہے، بالکل اس کی خیریت پوچھ سکتی ہے، اس کے لیے دعا کر سکتی ہے، عیادت کر سکتی ہے۔ نماز میں مجھے سستی ہوتی ہے، تم پڑھتے رہو اور اللہ سے دعا مانگا کرو کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل۔ مسجد کی وقف زمین فروخت کر کے مسجد پر لگا سکتے ہیں؟ ہاں لگا سکتے ہیں۔ اگر ایک مسجد میں پیسے پڑے ہیں، اس کو ضرورت نہیں ہے، تو دوسری مسجد پر لگا سکتے ہیں۔ مدرسے کا محتمم مدرسے کے عطیات میں سے پیسے اپنے اوپر خرچ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ سارے مدرسے کی صفائی اپنے ذمے لے کر خود کرتا رہتا ہے، ہاں تو پھر وہ اس کا عوض لے سکتا ہے جب وہ بیچارہ صفائی کر رہا ہے، ملازمن بنا ہوا ہے۔ سورۃ القحف پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ فتنہ دجال سے محفوظ رکھیں گے۔ نیک صالح اولاد کے لیے رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یہ دعا مانگا کریں۔ بجلی چوری کرنا حرام ہے، کوئی چیز بھی چوری کرو، چوری چوری ہے۔ والد کے لیے عمرہ کر سکتا ہوں، مرحوم کے کر سکتے ہیں، اور نفلیں پڑھ کے ثواب دے وہ بھی دے سکتے ہیں۔ قضا نماز فرض سے پہلے ادا کرے، فرض سے پہلے کرو، بعد میں کرو، جب موقع ملے قضا پڑھتے رہو۔ اگر لوگ کبوتر چوک پہ صفیں بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کے لیے، پہلی بات تو یاد رکھیں ان کو آگے آنا چاہیے۔ یہاں تو ہم نے لوگ دیکھے ہیں کہ حرم آدھا خالی پڑے ہوئے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ تو بدقسمتی کی بات ہے نا کہ اللہ ان کو اندر شاید نہیں آنے دیتے۔ اگر نہیں آ سکے، مجبوری تھی، پھر اگلی صفیں نظر آ رہی ہیں، ملی ہوئی ہیں، نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ تمباکو کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، تمباکو سے نسوار بنا کے بیچنا بھی جائز نہیں ہے۔ میں عالم بننا چاہتا ہوں، لیکن ماں باپ کہتے ہیں سکول پڑھو، سکول میں بھی پڑھو۔ اب ایسے مدرسے موجود ہیں جس میں دنیاوی تعلیم بھی ساتھ ہے اور دینی بھی ساتھ ہے، اس میں داخلہ لے لو۔ قرب قیامت کے علامات صغرا سب ظاہر ہو چکے ہیں، باقی علامات کبریٰ ہیں۔ فرض نماز کے سجدے میں کوئی دعائیں نہ پڑھو، تسبیحات زیادہ کہو، سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ کے بجائے 11 دفعہ کہہ دو۔ کتنے عمرے کرنا جائز، چاہے 100 کرو، جتنی ہمت ہو، لیکن فضیلت بہت بڑی ہے۔ اپنے گھر سے اگر آپ کا 78 کلومیٹر کا سفر ہے، پھر آپ مسافر ہوں گے۔ فجر نماز اگر قضا ہو جائے تو فجر کی 2 سنتیں بھی پڑھیں اور 2 فرض بھی پڑھیں قضا میں، باقی سنتوں کی قضا نہیں ہوتی۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ فجر کی 2 سنتیں چونکہ حضور پاک کو بڑی محبوب تھی، اس لیے اس کی قضا کریں۔ نمازوں کے آگے نہ گزرا کریں، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزر جائیں۔ موبائل یا کیمرے سے بغیر ضرورت کے فوٹو نہ کھینچا کریں۔ میں ہمیشہ مکہ مکرمہ اور مدینہ کی زیارت کرنے، اللہ درود شریف پڑھ کے روزانہ دعا کیا کرو۔ میری گندی نظریں عورتوں پہ پڑتی ہیں تو لا حول پڑھا کرو۔ آذان مغرب کے بعد اگر ہم نے 2 رکعت واجب الطواف پڑھ لی تو جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں۔ مدینے میں اور مکہ میں پیر اور جمعرات، چونکہ حضور نے فرمایا ان 2 دنوں میں روزہ رکھنا سنت ہے۔ شکرانہ کرنا ہے تو 2 رکعت پڑھا کریں نفل۔ بہرحال اگر آپ کے سسر کاروبار میں سود استعمال کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، توبہ کی توفیق دے، لیکن آپ پر تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ میرا 9 سال کا بیٹا ہے، کبھی کبھی میرے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے مصلی پہ نماز کے لیے، کوئی بات نہیں۔ سزا گناہوں پہ ملتی ہے، آزمائش اللہ والوں کی ہوتی ہے۔
ایک لڑکے کا نکاح جو ہے یعنی بچپن میں والدین نے کر، بالغ ہونے کے بعد خیار البلوغ استعمال کر کے ختم کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک کے جتنے سجدے ہیں سارے ایک دفعہ کریں نہیں، جب بھی سجدے کی آیت آئے کریں۔ حیض والی عورت خانہ کعبے کی زیارت کے لیے حرم کے اندر نہیں آ سکتی، باہر سین میں کسی ایسے دروازے کے سامنے بیٹھ جائے جیسے باب ملک فہد ہے تو کعبہ نظر آ جائے گا۔ دم اگر واجب ہو تو رقم دینے سے ادا نہیں ہوتا، ہر حال میں بکری ذبح کرنا ضروری ہوتی ہے۔ ہمارے علاقوں میں لوگ اغوا والے آدمی اغوا کرتے ہیں، پھر پیسے لیتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ کسی نے دیکھ لیا تو ہمارا نام نہ لینا۔ ان کے کہنے کا کیا اعتبار؟ جو ظالم ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، مفسدین فی الارض ہیں، ان کی کسی بات کی کوئی بات آپ کو پتہ لگے بالکل ان کے بارے میں خبر دیں۔ مرد بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ 3 تولے سونا بیوی کے پاس ہے، 1 تولہ بچیوں کے پاس ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ مجھے بچوں کے بارے میں برے برے خیالات آتے ہیں، بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب بھی برا خیال آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں۔ بھائی یا اوابین ہے یا اشراق ہے، ان کی بڑے فضائل آئے ہیں، آپ کو اگر دیکھنے ہیں نا فضائل نماز کی کتاب میں دیکھ لیں، یہ مختصر سوال جواب ہوتا ہے۔ ہماری بیٹی ہے، دل کا وال بند ہے، نام سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ یہ کہ اگر نام اور رکھیں گے تو سوراخ بند ہو جائے گا، رکھ لو، تجربہ کر لو۔ بالکل عالم ارواح میں، جنت میں شہداء کی روحیں پرندوں کے جوف میں سیر کریں گی، لیکن ان کا علاقہ جو ہے اپنے مردے سے بھی ہوتا ہے۔ جیسے ٹیلی فون کا کنٹریکٹ اب کیسے سیٹلائٹ سے جڑ جاتا ہے، تم جوڑ سکتے ہو، اللہ نہیں جوڑ سکتے۔ امریکہ میں رہتا ہے، نشے میں پڑ گیا ہے، تو اس کے والدین اس کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کے اور 1 تسبیح سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھ کے دعا کیا کریں، اللہ اس کو نشے سے، بری صحبت سے، برے افعال سے بچائے۔